یتیم کی کفالت کا اجر و ثواب اور احکامات قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے، مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمتیں بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر کرم فرمایا، لیکن جب وہ اسے تکلیف و مصیبت دے کر آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ بات نہیں بلکہ تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ و برتر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گزرے گا اس کو اتنے بالوں کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی ایسے یتیم بچے کو جس کے ماں اور باپ دونوں کی وفات ہو گئی ہو کو کھانے پینے میں اپنے ساتھ رکھا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے اس یتیم کو غنی کر دیا تو اس کے لیے لازمی طور پر جنت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قرب کو بتایا۔